رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله. روزہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر مقرر کردہ ایک اہم عبادت ہے اور اس کے اصول اور ضابطے قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیے ہیں. اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے اور اس کو توڑنے والی چیزوں کے بارے میں باخبر ہونا اور روزے کو خراب کرنے والی، فاسد کرنے والی اور روزے کو برباد کر دینے والی چیزوں کے متعلقہ آگاہ ہونا یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو آج کی اس مجلس میں اس حوالے سے کچھ گزارشات عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ روزے کو توڑنے والی کون سی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جانتے بوجھتے کوئی آدمی حالت روزہ میں کوئی کھانے پینے کی چیز استعمال کرے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر رات بھر اور کسی لمحے اور خصوصاً سحری کے وقت اس کی تاکید کی گئی ہے کہ اس وقت انسان کھانا کھائے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ کہ فجر تک اس نے کھاتے پیتے رہنا ہے، لیکن جب فجر ہو جائے اور صبح صادق کا وقت ہو جائے پھر کھانے پینے سے اس نے رک جانا ہے اور اس کو اپنے روزے کی تکمیل غروب شمس تک کرنی ہے جس کو رات کہا جاتا ہے. اگر اس دوران میں انسان جانتے بوجھتے کچھ کھائے گا تو اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی اور جو روزے نے انسان کو کھانے پینے سے روک رکھا تھا اس چیز کا اس نے ارتکاب کیا، اس وجہ سے انسان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے. تو اگر کوئی آدمی بھول کر کھا لے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا. لاعلمی میں اچانک ہی اس نے کھا لیا، اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میرا روزہ ہے کہ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے خطا و نسیان انسان سے معاف کر رکھی ہے. اس صورت میں انسان کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. روزہ جانتے بوجھتے اور انسان پر کوئی جبر بھی نہ ہو. اگر کسی نے جبراً روزے کی حالت میں کسی کو کھانا کھلا دیا اور اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو اس کا روزہ تب بھی جبر کی صورت میں بھی نہیں ٹوٹتا. انسان کا روزہ اسی وقت ٹوٹے گا جب انسان جانتے بوجھتے انسان اپنی مرضی سے حالت روزہ میں کچھ کھائے پیے گا. کھانے پینے میں ایک تو ہم کوئی کھانا کھا لیں، خوراک کھا لیں، اور ایک جو خوراکی قائم مقام چیزیں ہیں ان کے ساتھ بھی روزہ ٹوٹ جائے گا. کوئی آدمی طاقت کا انجیکشن لگوا لیتا ہے، غذا والی چیز اپنے معدے تک پہنچا لیتا ہے، انسان کوئی ایسی میڈیسن استعمال کرتا ہے جس کے ذریعے انسان کے جسم کو قوت طاقت حاصل ہوتی ہے، تو وہ ادویات، وہ غذائیات، وہ انجیکشن، وہ چیزیں جو غذا کے قائم مقام ہیں وہ ساری چیزیں بھی اس میں داخل ہو کے انسان کے روزے کو فاسد کر دیں گی. لہذا کوئی بھی ایسی چیز روزے کی حالت میں استعمال نہیں کرنی جس کو خوراک کہا جا سکے، جو معدے میں انسان کی طاقت کا باعث بنے اور جو انسان کے جسم کی قوت اور توانائی کا ذریعہ بنتی ہے. اور اسی طرح اس کے قائم مقام کوئی بھی ادویات میں سے کوئی چیز آپ استعمال کریں گے تو یاد رکھیے پھر روزہ انسان کا فاسد ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور انسان کو اس کی قضائی دینی ہوگی اور اللہ کے ہاں جانتے بوجھتے ایسا کرنے پر انسان مجرم ہوگا اور اللہ کے ہاں اس کو سزا پانی پڑے گی. کچھ لوگوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ان کی باچھیں چیری جا رہی ہیں اور ان کے الٹا لٹکایا ہوا ہے اور ان کا خون بہہ رہا ہے. یہ کون بد نصیب ہیں کہ جو روزہ پورا ہونے سے پہلے بھی اس کو افطار کر دیتے تھے، ان کے لیے سزا ہے. تو جو آدمی حالت روزہ میں جان بوجھ کے روزے کو توڑے گا تو اس کے لیے سزا ہے. اس لیے ہمیں اس سے بچنا ہے اور اگر کوئی ایسا ہو جائے تو اس کی قضائی بھی دینی چاہیے
اور اللہ سے معافی بھی مانگنی چاہیے۔ دوسری چیز، انسان کے روزے میں، حالت روزے میں انسان اگر اپنی بیوی کی قربت اختیار کرتا ہے، جماع کی صورت میں بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم وغیرہ میں حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اگر کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک، تو میں ہلاک ہو گیا۔ آپ نے کہا تو نے کیا ہلاکت والا کام کر لیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے حالت روزہ میں اپنی بیوی کی قربت اختیار کر لی ہے اور میں نے جمع کر لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم ایک غلام آزاد کرو، ایک غلام۔ اس نے کہا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تو غلام کی طاقت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے کہا کہ پھر تم 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھو، 2 ماہ کے۔ اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں۔ آپ نے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اس نے کہا میرے پاس اس کی بھی طاقت نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پھر کچھ مال آیا، کھجوروں کا ٹوکرا آپ نے اس کو دیا کہ مساکین میں تقسیم کر۔ خیر بات اس حدیث میں ہمارے سامنے یہ واضح ہوتی ہے کہ جو آدمی حالت روزہ میں ایسا عمل کر بیٹھے اس کا روزہ تو فاسد ہو ہی گیا، اور اس پہ کفارہ بھی لازم آئے گا کہ آج لونڈیوں اور غلاموں کا سلسلہ تو آج نہیں ہے، لیکن 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھنے پڑیں گے، کیونکہ اس نے روزے کی حرمت کو پامال کیا ہے اور اس نے اپنی خواہش کی تکمیل کی ہے جس روزے نے اس کو شہوت سے روکنا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، روزہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ اللہ یہ وہ شخص ہے یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ لاجلی، یہ اپنے کھانے پینے اور اپنی خواہشات کو میری وجہ سے چھوڑتا تھا، تو اس نے شہوات کو چھوڑا ہے تو پھر اس کے روزے کی تکمیل ہے۔ اگر اپنی خواہش میں حلال ذریعہ جو بیوی ہوتی ہے، جو اللہ نے ایک وقت کے لیے اس کو روک دیا، دن کے روزے کی حالت میں اس کا بھی اس نے ارتکاب کر لیا، تو اتنا غلیظ کفارہ، بڑا کفارہ ہے، یعنی اتنا مغلظ کا معنی بھاری کفارہ ہے اس پر کہ آدمی 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھے گا، یا پھر اگر اس کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ چیز انسان کو اس میں احتیاط بھی کرنی چاہیے اور اس کو سمجھنا چاہیے کہ انسان کا روزہ اس سے ٹوٹ جاتا ہے۔ بعض لوگ اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے مادے کو خارج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، استمناء بالید کرتے ہیں، یہ ویسے بھی درست نہیں، کیونکہ انسان نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ جو اللہ نے فطرت کا اور شریعت کے راستے رکھے اس سے ہٹ کر انسان ایک چیز کو اختیار کر رہا ہے جو درست نہیں ہے۔ لیکن حالت روزہ میں یہ تو ایک بدیہی سی بات ہے، عام سمجھ کی بات ہے کہ یہ شہوت کا کام ہے، تو جو آدمی بھی شہوت کا کوئی کام اختیار کرے گا اس نے روزے کی حرمت کو پامال کیا، کیونکہ روزے کی سفارش میں یہ بات شامل ہے۔ وہ اس بات کا اللہ کے سامنے اظہار کرے گا کہ اللہ اس نے میری وجہ سے اپنی شہوات کو چھوڑ رکھا تھا، لہذا اپنے مادے کو خارج کرنے کی کوئی بھی صورت ہوگی تو انسان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے انسان کو اس چیز سے بالکل اجتناب کرنا ہے، وگرنہ اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی بھی ہے، روزہ بھی ٹوٹے گا اور اس کو کفارہ بھی دینا پڑے گا۔ اس کو اس صورت میں روزے کی قضائی دینی پڑے گی اگر اس نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے مادے کو خارج کیا۔ انسان کے روزے کو توڑنے والی چیزوں میں انسان کا اپنے ناک کے ذریعے کوئی دوائی اپنے حلق تک پہنچانا اور جسم تک پہنچانا، اس سے اجتناب کرے گا، وگرنہ فقہاء نے لکھا ہے اور علماء نے اس کی صراحتیں کی ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ وضو کی حالت میں ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغے کا حکم دیا، بالغ الا ان تکون صائما، لیکن روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ ناک کے ذریعے پانی حلق تک آئے گا اور انسان کی رگوں تک تر کر دے گا۔ اسی طرح جو ادویات بھی ناک کے ذریعے ڈالی جائیں گی وہ انسان کے رگوں کو تر کریں گی اور انسان کے گلے تک اور حلق تک اور نیچے تک اتریں گی، اس لیے یہ چیز استعمال نہیں کرنی۔ اور اس حوالے سے اقوال بھی صحابہ و تابعین کے موجود ہیں کہ ناک میں
کوئی چیز حالت روزے میں استعمال کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، وگرنہ یہ روزے کو فاسد کرنے والی چیز ہے۔ البتہ کان میں کوئی دوائی ڈالنا چاہے، آنکھ میں دوائی ڈالنا چاہے، کوئی جسم پہ مرہم لگانا چاہتا ہے، کوئی آدمی جسم پہ کوئی اور دوائی لگانا چاہتا ہے ظاہر پہ، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ آنکھوں میں ڈراپس ڈالیں، آپ کان میں کوئی دوائی ڈالیں، آپ جسم پہ کوئی مرہم پٹی کریں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، یہ روزے کو توڑنے والی چیز نہیں ہے۔ روزے کے حوالے سے اس بات کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ جان بوجھ کے کیا نہیں کرنی۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے کہ ایک ایک کہہ کا خود بخود آ جانا، من طرعہ القی، خود بخود کہہ غالب آ گئی تو اس پر تو قضائی نہیں ہے۔ اور جس نے وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ، جو آدمی جان بوجھ کر کیا کرتا ہے، اپنے گھلک میں انگلی ڈال کر یا کوئی ایسی مکروہ چیزوں کو دیکھ کر جس سے کیا آئے اس کو جان بوجھ کے دیکھتا ہے، خود بخود تکلف کے ساتھ اپنے معدے کی چیزیں باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس سے بھی انسان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اس لیے اس کی قضائی دینی چاہیے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث کی روشنی میں اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے کہ جان بوجھ کے کیا کرے گا تو اس کے روزے کے فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ خون کا نکل آنا، اس حوالے سے کئی صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے کہ آپ کے دانتوں سے ویسے خون نکل آیا، آپ کے جسم پہ کٹ لگا کوئی خون نکل آیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ اس کی کوئی دلیل ہے۔ اسی طرح کسی کو نکسیر آ گئی، روزہ ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی حجامہ کرواتا ہے روزے کی حالت میں، اس حوالے سے علماء کا اختلاف ہے، کیونکہ دو طرح کی احادیث آ رہی ہیں۔ ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود سنگی لگوانا حالت روزہ میں، یہ روایت بھی آ رہی ہے، اور ایک طرف یہ حدیث بھی ابو داؤد میں موجود ہے، افطر الحاجم والمحجوم، سنگی لگانے والا اور لگوانے والا اس نے روزے کو افطار کر دیا۔ تو اس حوالے سے احتیاط اور تقوی کی بات یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے کام سے اجتناب کرنا چاہیے، حالت روزہ میں اپنا خون نہیں نکلوانا چاہیے، اس سے اجتناب کریں۔ تقوی کا تقاضا اور احتیاط کا تقاضا اس میں یہی ہے تاکہ ہمارے روزے میں خرابی نہ ہو۔ اور اسی طرح حالت روزے میں کوئی خون کی ڈرپ نہیں لگوا سکتے، آپ خون داخل نہیں کر سکتے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ وہ بھی انسان کے جسم کو تقویت پہنچانے والی چیز ہے۔ آکسیجن لگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح کوئی آدمی جو ہے وہ پمپ کر لیتا ہے جس سے صرف آکسیجن انسان کے منہ میں جاتی ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ انسولین لگا لی اس نے جس سے کوئی خوراک نہیں ملتی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، وہ جلد میں ہوتی ہے۔ اور اس طرح انسان کی ایسی چیزوں کے استعمال سے روزہ نہیں ٹوٹتا، انسولین لگا سکتے ہیں، آکسیجن لے سکتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ اسی طرح کوئی ایسی پینسلین وغیرہ کا انجیکشن ہے جو انسان کو کوئی تقویت تو نہیں پہنچاتا، صرف دافع ضرر ہے، اس طرح کی چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ عورتیں، ان کے متعلقہ روزہ ٹوٹنے کے لیے ان کا جب خون آ جائے ایام ماہواری کا، ایام مخصوصہ کا، تو اس سے ان کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ نفاس والی عورتوں کا خون آنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، یہ خون روزے کو توڑ دیتے ہیں۔ اس لیے خون کے متعلقہ اگر ویسے جسم سے انسان کے ہاتھ پاؤں کسی تکلیف سے خون نکل آیا تو اس سے روزہ ٹوٹنے کی دلیل نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، ہمیں روزے کے مفسدات سے بالکل باخبر رہتے ہوئے اپنے روزے کو محفوظ کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک نصیحت بھی یہ بھی کرنا چاہتا ہوں کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، ہمیں کچھ ایسی اپنی خرابیوں سے بھی بچنا چاہیے جس سے روزے کی خرابی ہو جائے۔ حالت روزہ میں غیبتیں، چغلیاں، جھوٹ اور بدعمالیاں اگر انسان کی ترک نہیں ہوتی تو پھر بھی اس کو اپنے روزے کی فکر کرنی چاہیے۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، یہ نہیں کہ اس نے اب وہ روزے کی قضائی دے، یہ معاملہ نہیں ہے اس کا، لیکن اس کا اجر ضائع ہو کے رہ جائے گا، محرومیاں ہوگی اس کے لیے۔ تو انسان کو محرومیوں سے بچنے کے لیے، اپنے روزے کو محفوظ کرنے کے لیے جھوٹی باتوں اور اللہ کی نافرمانیوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اذا كان يوم صومك فليصم سمعك وبصرك
ہمارے کان بھی روزے میں ہوں، ہماری سماعتیں روزے میں ہوں، ہمارے وجود روزے میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں روزے کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے، جو چیزیں روزے کو توڑنے والی ہیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے، اور جو چیزیں روزے کو نہیں توڑتی ان کو امت پہ خام خواہ بھاری کرنے سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔